امریکہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلی دفعہ یورپ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے یوکرین کے ایشو کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک ٹیم ہے سندھ کے ایک 3 یا 4 دن کے طوفانی دورے پہ ہے۔ یہ وہ آؤٹ ریچ ہے جو عمران خان نے کہا ہے کہ جتنی بھی مائنورٹی پارٹیز، ایتھنک ریجنل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطے بڑھائے جائیں۔ مریم نواز صاحبہ اور عاصم منیر صاحب کی جو جوائنٹ اپیرنس ہے ہارس اینڈ کیٹل شو میں، یہاں تو چیز جو ہے وہ ایک پیج سے کہیں زیادہ بڑھ کے ایک اسپیشل ریلیشن شپ کی شکل اختیار کرتے آپ کو نظر آتی۔ مجھے فوج کے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کا بھی مجھے فیڈ بیک ملا ہے، اور آرمی چیف اتنے اندھے ہوئے ہیں کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بار بار پوچھا، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ تو آرمی چیف ہی کہتے ہیں، یہی کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا، یہ چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرڈر ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے صرف یہ سوچا کہ ہم ہیں اور جی ایچ کیو ہے اور ہم ہی مل کے پاکستان میں کرپشن کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ in Washington, United States, back into Washington, United States. یہاں امریکہ کے ایسٹ کوسٹ میں ابھی 24 فروری 2025 کی دوپہر ہے۔ بہت خوبصورت دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور بات ہے کہ شدید ٹھنڈ بھی ہے اس کے ساتھ۔ لیکن پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، مشرق وسطیٰ میں اب آدھی رات سے آگے کا وقت ہے۔ میرے پاس پاکستان کے حوالے سے آف کورس ڈیولپمنٹس ہیں، اور میں ان کو ذکر بھی کرتا ہوں۔ ہارس اینڈ کیٹل شو، محترمہ مریم نواز صاحبہ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جوائنٹ اپیرنس ہوتی ہے، اس کے کنکلوژن میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ لیکن میں آپ کو سب سے پہلے ایک تھوڑا سا پرسپیکٹو دینا چاہتا ہوں۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اخبارات سے پاکستان کی سیاست کی خبریں جو ہیں وہ بتدریج بالکل ہی گم ہو گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بھی جو پورٹلز ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ ڈیولپمنٹس کا ذکر جو ہے وہ نہیں کرتے۔ میں کچھ اسکرین شاٹس آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے 2 انگریزی کے اخبارات سے، ڈان سے اور ٹریبیون سے، اور جب آپ اسکرین شاٹس کو دیکھیں آہستہ آہستہ، آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو یا تو کوئی ملنے آ رہا ہے، یا شہباز شریف صاحب کہیں سینٹرل ایشیا میں کسی کو ملنے چلے گئے ہیں، IMF کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، سیلیبریٹیز کی خبریں ہیں، کرکٹ کی خبریں ہیں، اس کے علاوہ جرائم کی خبریں، یعنی مختلف قسم کی کرمنل خبریں جو ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ آپ کو پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس، گورنمنٹ ورسز اپوزیشن کی یا تحریک انصاف ورسز PMLN کی کوئی خبر گزشتہ کئی دنوں سے یہاں پہ آپ کو نہیں مل رہی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو اسکرین شاٹس مزید شیئر کرتا ہوں پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اخبارات کے، 2-3 اخبارات کے، کیونکہ ہندوستان میں تو اخبار ہی آپ کو پتہ نہیں 100 سے زیادہ اخبار ہیں، تو 2-3 اخباروں کے اسکرین شاٹ اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں وہاں کی پالیٹکس، وہاں کے ایشوز جو ہیں، حالانکہ ہندوستان میں بھی بہت الزام ہے کہ گودی میڈیا ہے، لیکن وہاں کے ایشوز جو ہیں پالیٹکس کے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آتے ہیں کہ بی جے پی اور کانگریس کیا کر رہی ہے، کانگریس کی کیا پوزیشن ہے، دلی کے اندر سرکار کا کیا مسئلہ ہے، کس طرح سے ہندوستان مذاق اڑایا جا رہا ہے ہندوستان کے اخبارات میں کہ کیسے ہندوستان جو ہے وہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں ٹاپ پہ چلا گیا ہے، نمبر 1 تو نہیں رہا کہ نمبر 2 ہے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز میں۔ ہندوستان کے ہر اخبار نے اسے بہت ہی نمایاں طور پر اس کو انہوں نے پبلش بھی کیا ہے، اس کی انہوں نے کٹ بھی لگائی ہے۔ یہ ایکسیس فار آل میرا خیال ہے یہ ایک ایجنسی ہے جس کی رپورٹ آئی ہے 2024 کے حوالے سے، اور وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا بھی ہوں، اس کو دنیا بھر کے اخبارات نے اس کو پبلش کیا ہے۔ پاکستان کے مین سٹریم کے اخبارات میں یہ خبر یعنی پاکستان کے سوشل میڈیا میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے جو مین سٹریم اخبارات ہیں وہاں پر یہ ہیڈ لائن میں نے جہاں تک سرچ کی ہے وہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے کہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے اور اس میں پاکستان جو ہے وہ 3رے نمبر کے اوپر ہے 2024 میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز میں۔ ویسے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ افسوسناک ہے، پاکستان کے تو چلے حالات جیسے ہیں وہ ہیں ہی، لیکن جو زیادہ یہاں پہ تشویشناک بات ہے کہ وہ ہندوستان جو جمہوری ملک ہے، بیکاز باقی جتنے بھی ملک اس میں ہیں 14-15 جو ٹاپ پہ ہیں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز میں، وہ سارے کے سارے ڈکٹیٹوریل قسم کے ریجیمز ہیں۔ اس میں رشیا ہے، اس کے اندر سیریا ہے، اس کے اندر عراق ہے، اس کے اندر ایران ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن پاکستان بیچارہ بھی خیر ادھر ہی ہے۔ لیکن ہندوستان جو ہے وہ نمبر 2 پہ ہے with 84 شٹ ڈاؤنز ان 2024۔ یہ چیز بھی بہرحال دیکھنے والی ہے۔ تو ہمارے پاکستان کے اندر ایک ایسا سوفیسٹیکیٹڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایکسرسائز کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان کی سیاست کی کوئی بھی کرٹیکل خبر پاکستان کے انگریزی اخبارات میں آپ کو نہیں ملتی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید لکھیں کہ جناب ہم تو دیکھتے ہی نہیں، ہم کون سا انگریزی اخبارات سے خبریں لیتے ہیں۔ آپ کے لیے وہ نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں کہ باقی ساری دنیا، مطلب ہندوستان کے لوگ پاکستان کو، وہاں کے ذرائع ابلاغ، وہاں کے لوگ پاکستان کے بارے میں خبر پاکستان کے ڈان ٹریبیون سے حاصل کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے لوگ پوری یورپ کے جہاں جہاں ملکوں کے فورن آفیسز ہیں وہ پاکستان کی خبریں کہاں سے حاصل کرتے ہیں، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کہاں سے پاکستان کی خبریں پڑھتی ہے، یہی پاکستان کے انگریزی اخباروں سے پڑھتی ہے۔
تو انگریزی اخباروں میں سرے سے کوئی خبر ہی نہیں ہے پاکستان کی. ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اس کو ذرا سوچیں, اس کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا, اب اس کے ساتھ ایک اور میں انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے ساتھ چھوٹا سا شیئر کرتا ہوں. 2-3 دن پہلے میں جب نیو یارک جا رہا تھا تو میری ایک ہندوستان کے بڑے پرومیننٹ پرنٹ میڈیا کے جو ایڈیٹر ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی. بہت پرانا ان سے میری گپ شپ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب گئے پاکستان. انہوں نے کہا پچھلے 1-1.5 سال میں 2-3 دفعہ پاکستان گیا ہوں, لیکن مجھے ایز اے جرنلسٹ پاکستان نہیں جانے دیا جاتا. ہر دفعہ مجھ سے لکھوایا جاتا ہے, مجھے ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ میں کوئی وہاں پر جا کے پولیٹیکل کامنٹ نہیں کروں گا, نہ ہی میں کوئی جرنلسٹک کام نہیں کروں گا, انٹرویو نہیں کروں گا, کوئی صحافی کی حیثیت سے کامنٹ نہیں کروں گا, لکھوں گا نہیں پاکستان کے حوالے سے. ایک تو یہ ایفیڈیوٹ پاکستان سے مانگا جاتا ہے. اچھا, ہندوستان میں بھی شاید اسی قسم کے حالات ہوں گے مجھے, لیکن انہوں نے وہ گئے ہیں شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے, اور جو شادیاں انہوں نے اٹینڈ کی ہیں وہ انہوں نے رجیم کے, یعنی جو موجودہ سیٹ اپ ہے پاکستان کا, اس کے جو سپورٹر اور حمایتی ہیں ان کی انہوں نے شادیاں اٹینڈ کی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے بظاہر پاکستان میں ان کو پوچھا کیا حالات آپ کو لگتے ہیں پہلے کے مقابلے میں. انہوں نے کہا مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا, دولت کی ریل پیل ہے, لوگ امیر ہیں, بڑے خوش نظر آتے ہیں. لاہور کے اندر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ پرسکون ہے. اور ایک میں نے چیز نوٹ کی ہے کہ میرے ہندوستانی روپے کے اندر بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے پہلے کے مقابلے میں, اور اب میں جو بھی چیز خریدنا چاہتا ہوں, یعنی پاکستانی روپیہ مر گیا ہے بالکل, اور میرا ہندوستانی روپیہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپیریٹیولی طاقتور ہو گیا. پھر انہوں نے کہا ایک چیز میں نے بڑی عجیب و غریب نوٹ کی ہے کہ جن شادیاں میں نے اٹینڈ کی وہ ہیں تو رجیم کے سپورٹرز کی, لیکن وہاں 80% سے زیادہ لوگ جو ہے لگتا ہے کہ عمران خان کے حمایتی ہیں, اور بہت ہی شدت سے عمران خان کے حمایتی ہیں. یہ وہ حقیقت ہے جسے چھپانے کی کوشش ہے وہ مسلسل کی جا رہی ہے. اب میں نے جیسا کہ عنوان ہی رکھا ہوا ہے اپنے اس ویلاگ کا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور آصف منیر صاحب کی جو جوائنٹ اپیرنس ہے ہارس اینڈ کیٹل شو میں لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں, اس کی سیاسی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف چلوں, میں 1-2 انتہائی امپورٹنٹ بہت ہی بڑی جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر میں کوئک کامنٹ کر دوں کہ یہ جو منڈے کا دن ہے گزشتہ چند گھنٹوں میں, اس میں امریکہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلی دفعہ یورپ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے یوکرین کے ایشو کے اوپر. یوکرین نے ایک ریزولوشن موو کیا, ریزولوشن سخت تھا, جس میں یوکرین کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ رشیا کا جو انویژن ہے یوکرین کا اس کو کنڈیم بھی کیا جائے اور یہ مطالبہ کیا جائے. اچھا ذہن میں رکھیے کہ جنرل اسمبلی میں یہ قرارداد موو کیا ہے, یہ سیکیورٹی کاؤنسل نہیں ہے جہاں امریکہ روس کے پاس ویٹو ہے. جنرل اسمبلی میں کوئی ویٹو نہیں ہوتا, اور جنرل اسمبلی کی جو قرارداد ہوتی ہے جب وہ پاس ہوتی ہے تو اس کی صرف ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے, اس کی کوئی امپلیمنٹیشن ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتی کمپیئر ٹو دی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل, سلامتی کاؤنسل کے مقابلے میں. لیکن یہ ریزولوشن یوکرین نے موو کی کہ روس کو کنڈیم بھی کیا جائے اس کے حملے کو, اور روس کو حکم دیا جائے کہ روس جو ہے وہ یوکرین سے اپنی فوجیں وڈرا کرے. ظاہر ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یوکرین سے نیگوشیٹ کر رہی ہے اور وہ اپنے طریقے سے اس کا حل نکالنا چاہتی ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو, اور وہ اس اسٹیج پہ اس قسم کی ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے پہلے اس کو واٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, ایک دوسری ریزولوشن لے کے آئے, دونوں ریزولوشنز پاس ہو گئیں. اس کے اوپر جو ووٹ پڑا اس میں سارے کے سارے یورپ نے یوکرین کے ساتھ ووٹ ڈالا, 94 کنٹریز نے یوکرین کو سپورٹ کیا, 18 نے امریکہ سمیت اس کی مخالفت کی, 60 سے زیادہ جو ہیں انہوں نے ایبسینشیا کیا, انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ غالباً پہلا موقع ہے. اسرائیل کے ایشو پہ عموماً یورپینز جو ہیں وہ ان کی فیلنگز ڈفرنٹ ہوتی ہیں امریکہ کے مقابلے میں, لیکن این ماس سے پورے یورپ ایک طرف ووٹ ڈالے ایک یورپین سیکیورٹی ایشو پہ, اور امریکہ دوسری طرف ووٹ ڈالے. میرا نہیں خیال کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کبھی ایسا جو ہے وہ ہوا. اب نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک سٹوری ہے کرٹیکل انالیسس کی, جس میں یہ انالیسس کیا جاتا ہے کہ رشیا کے صدر جو ہیں ولادیمیر پوٹن, وہ شروع سے ایک سپیس, ایک شگاف, ایک دڑاڑ, ایک تڑیڑ ڈھونڈ رہے تھے ویسٹرن الائنس کے اندر, اور وہ یوکرین کے ایشو میں, اور وہ ان کو نہیں مل رہی تھی. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مخصوص اسپیشل ریلیشن شپ میں پریزیڈنٹ پوٹن کو وہ سپیس پرووائڈ کر دی ہے جس میں اب روس جو ہے وہ چھلانگیں لگا رہا ہے یا اپنے وہ شاٹیں اس کے اندر لگا رہے ہیں. لیکن آج ہی کے دن میں ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے روس کے صدر پریزیڈنٹ پوٹن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان, جس میں اپیرنٹلی شی جن پنگ نے پریزیڈنٹ پوٹن کو یہ یاد کروایا ہے کہ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چین اور ہم ہی آپ کے سچے دوست ہیں, وی آر یور ٹرو فرینڈز. اس کی ہیڈ لائن میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. گیم یہاں پہ یہ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی, جو میں پہلے ایک سے زیادہ ویلاگز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں, کہ ایسی سویٹ ہارٹ ڈیل دی جائے رشیا کے پریزیڈنٹ پوٹن کو کہ ان کو چین سے لا تعلق کیا جا سکے, اور جو ایک
یہ رشین چائنیز الائنس ہے اس کو بریک کیا جائے, اس میں فالٹ لائن ڈھونڈی جائے. جس طرح سے پوٹن ویسٹرن الائنس میں فالٹ لائن ڈھونڈ رہے تھے, اسی طرح سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ رشیا اور چائنا کے درمیان فالٹ لائن جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے, اور چائنیز کو اس کی فکر ہو گئی ہے. اور اس چیز نے, اس خاکسار نے 2-3 دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ گیم ہی ساری یہ ہے. اب آپ نے دیکھا کہ گیم جو ہے وہ ساری کی ساری یہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایک اردو کے اندر کچھ پاکستانی اوریجن, ہو سکتا ہے انڈین اوریجن بھی ملے ہیں, اس میں ایکسپرٹس کے ساتھ میں ان تمام گلوبل ایشوز کے اوپر ایک بات کروں. انگلش میں ایسی ڈسکشنز بہت ہیں, اردو ہندی میں کم ہوتی ہیں, تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس وقت امریکہ کی, چین کی, یورپ کی جو ہے وہ گیم ہے کیا. اب اس کے ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کو ایبزارب کریں کہ جو جرمن الیکشن کے بعد نئے جرمن چانسلر سامنے آئے ہیں, ابھی حلف تو انہوں نے نہیں لیا, پچھلی پارلیمنٹ جو ہے وہ 24 فروری تک اولف شالز کی چلے گی, لیکن فریڈرک مرز کرسچن ڈیموکریٹک یونین اور کرسچن سوشل یونین کا جو کمبینیشن, جنہوں نے 29% ووٹ لیا ہے اور سب سے بڑی اکثریتی جماعت بنے ہیں, اور وہ اولف شالز ہی کی جو سوشلسٹ ڈیموکریٹک ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ حکومت بنائیں گے, یہی اس وقت سچویشن لگ رہی ہے. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز جو ہیں یورپ کی, اس کے خلاف کلیئر پوزیشن لی ہے, اور یہ ایک سیزمک ارتھ کوئک ڈیولپمنٹ ہے ویسٹرن الائنس کی اور یورپ کی جو تمام اخباروں کی ہیڈ لائن ہے. اور انہوں نے نہ صرف ٹرمپ کے خلاف پوزیشن لی ہے, بلکہ انہوں نے یورپینز کو یہ بابر کروایا ہے کہ ہمیں یورپین ڈیفنس کے اوپر انویسٹ کرنی پڑے گی. یہ سیزمک شفٹ کیوں ہے؟ یہ سیزمک شفٹ اس لیے ہے کہ جرمنز جو ہیں وہ یورپ کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور قوم ہے. پتہ نہیں کب سے, 5ویں صدی میں جب رومن امپائر کا مار مار کے بھرکس نکالا تھا تو وہ جرمن ٹرائبس سے سارے کے سارے. اس کے بعد 8ویں 9ویں 10ویں صدی کے اندر جسے ہولی رومن امپائر کہا جاتا ہے شارلمان کی, بعد میں جس کو ہولی کرسچن امپائر بھی کہتے تھے, آسٹرین ہیبسبرگس کی, وہ ساری کی ساری جرمینک پاور کا مظہر تھیں. جرمنز یورپ کی سب سے بڑی طاقتور قوم ہے. یہ اور بات ہے کہ 400-500-700 سال پہلے آفٹر دی, جب ہولی رومن امپائر ختم ہوئی تو جو جرمینک ڈفرنٹ سٹیٹس تھیں جیسے بیویریا اور مختلف سٹیٹس تھیں, یہ اور آسٹریئنز, یہ سب آپس میں الگ الگ ہو گئے اور آپس میں لڑتے رہے. اور پھر 19ویں صدی اور یہ جو فرینچ پالیٹکس تھی 18ویں صدی کی, جو 19ویں صدی کی فرینچ پالیٹکس تھی, وہ یہ تھی کہ جرمنز کو متحد نہ ہونے دو. جب 1870 میں بسمارک نے جرمن سٹیٹس کو اکٹھا کیا اور ایک جرمن سٹیٹ معرض وجود میں آئی, تو اس کے بعد جو سب سے بڑا ویسٹرن ورلڈ کا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جرمن پاور کو کنٹین کیسے کرنا ہے. اور جو دونوں جنگیں عظیم ہوئی ہیں, فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار, وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ فرینچ اور انگلش امریکنز کو لے کر آتے تھے جرمن طاقت کو دبانے کے لیے اور کنٹین کرنے کے لیے. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ جو سارا کا سارا ارینجمنٹ تھا وہ جہاں سوویت یونین کے خلاف تھا, وہاں جرمن پاور کو بھی کنٹین کرنا تھا. اب نئے حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ایڈ کر رہی ہیں کہ جرمنز جو ہیں وہ ایک اپنے آپ کو نئی لیڈرشپ کے رول میں دیکھ رہے ہیں. وہ ویسے بھی جرمن یونیفیکیشن جو ہوئی ہے 1990s کی, اس کے بعد سے ظاہر ہے یہ انجن, یہ جو ایک جن ہے یہ نئے سرے سے کھڑا ہو رہا تھا, لیکن اب اس جن نے پہلی دفعہ لیڈرشپ کے بارے میں سوچا ہے. اور اب فرق یہ ہے کہ اس جرمن جن کے ساتھ فرینچ بھی ہیں اور سارا ویسٹرن یورپ بھی اس جرمن جن کے ساتھ ہے, اور ایسٹ یورپ بھی جرمن جن کے ساتھ سمپیتھیٹک ہے. اب صرف انگریز جو ہیں وہ یورپ میں تنہا رہ جائیں گے. یہ ڈیولپمنٹ کیا ڈائریکشن اور کیا رخ اختیار کرے گی, یہ اب دیکھنے کی بات. اور اسی پہ میں ڈسکشن کروں گا along with certain other پاکستانی ایکسپرٹ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. دنیا کی ان بڑی بڑی ڈیولپمنٹ سے آئے پاکستان کی چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹس کی طرف, فرام دی ایکچوئل لیڈرز ٹو دا پگمیز آف پاکستان. اور یہاں پر جو انٹرسٹنگ طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہے کہ پنجاب کی چیف منسٹر جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہیں, انہوں نے لاہور کے اندر فورٹریس اسٹیڈیم کے کیٹل اینڈ ہارس اینڈ کیٹل شو کے اندر انہوں نے اس کے جو کنکلوژن ہوا ہے, ویسے تو یہ کئی دن سے چل رہا تھا, اس کے کنکلوژن پہ انہوں نے ایک جوائنٹ اپیئرنس کی ہے. اب اس کو ظاہر ہے کہ اگر آپ پی ایم ایل ایم کے جو اپالوجسٹ ہیں یا جو جنرل صاحب کے حمایتی ہیں وہ کہیں گے کہ جناب ایسی کون سی بات ہو گئی, پنجاب کی چیف منسٹر ہیں تو ان کے ساتھ آرمی چیف کی اپیئرنس ہو گئی, کیونکہ فورٹریس اسٹیڈیم لاہور کے کینٹ کے اندر ہے تو ویسے بھی کینٹ کا ایریا ہے تو آرمی چیف کو وہاں بلایا جاتا ہے. ویسے تو سوشل میڈیا پہ اس پہ طوفان مچا ہوا ہے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. میں بہت سے ٹویٹس, بہت سی سلائیڈز جو ہیں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا سکتا ہوں, لیکن اس کی سگنیفیکنس ہے, یہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے.
ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے وہ درمیان میں بند بھی رہا ہے. ویسے مختلف سلائیڈز یہ کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہیں 30 سال کے بعد ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. 2022 میں بھی ایک ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا تھا. اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ 6 سال کے ہیاٹس یا وقفے کے بعد ہوا. درمیان میں شاید کووڈ تھا, کوئی اور وجوہات تھیں. لیکن ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے وہ پنجاب اور لاہور کی جو ایک کلچرل لائف ہے اس میں اس کا مقام ہے. لیکن یہ ہارس اینڈ کیٹل شو جب ہوتا رہا ہر سال تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اور پنجاب کے چیف منسٹرز کی اس کے اندر جوائنٹ اپیئرنس ہوئی ہے. ویسے بھی کتنے ایسے مواقع آئے ہیں گزشتہ چند برسوں میں جب پنجاب کے ایک چیف منسٹر کے ساتھ جنرل باجوہ نے یا جنرل عاصم منیر نے ایک جوائنٹ اپیئرنس کی ہے. پالیٹکس کے اندر آپٹکس جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ جوائنٹ اپیئرنس جب آرمی چیف کی ہوتی ہے جناب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تو اس سے مریم نواز سیاسی طور پر اپنے آپ کے لیے اسٹرینتھ ڈیرائیو کرتی ہیں, مستحکم ہوتی ہیں. جو پرانی چیز ہے ایک پیج پہ, یہاں تو چیز جو ہے وہ ایک پیج سے کہیں زیادہ بڑھ کے ایک اسپیشل ریلیشن شپ کی شکل اختیار کرتے آپ کو نظر آتی. تو میں نے جو تھوڑی سی ریسرچ کی کہ 2022 میں جب ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا کہتے ہیں 6 برس کے بعد, تو اس میں پریزیڈنٹ اس وقت کے ڈاکٹر عارف علوی جو اس وقت امریکہ میں ہیں اور جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے پنجاب کے عثمان بزدار, انہوں نے اس کو جوائنٹلی انوگریٹ کیا. 2023 کی کوئی خبر ملتی نہیں ہے, 2024 کی کوئی خبر ملتی نہیں ہے. 2023 میں 2022 کے آخر میں کچھ مہینوں کے لیے پرویز الہی صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے. اس وقت آرمی چیف جنرل عاصم منیر بن چکے تھے نومبر میں. ہمیں کوئی ایسی, میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, کوئی ایسی فوٹیج یا خبر ملتی نہیں ہے کہ کہیں پر بھی ان کی کوئی جوائنٹ اپیئرنسز ہوئی ہوں. So this joint appearance of course sends a message to the politics of Pakistan کہ آرمی چیف جو ہیں وہ مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی حمایت اور ان کی تائید جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ ہے. اب مریم نواز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک بڑی ایمبیشس, بڑی غیر ذمہ دار, irresponsible, illegal, غیر قانونی طور پہ بنائی گئی پنجاب کی چیف منسٹر ہیں. وہ کوئی پاپولر لیڈر تو ہے نہیں, وہ ایک انتہائی چوری شدہ کنٹروورشل الیکشن کے ذریعے ان کو جنرل عاصم منیر کے لوگوں نے ہی پنجاب کا چیف منسٹر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو بات بڑی کلیئر ہے. اور جب آرمی چیف ان کے ساتھ اپیئر ہوتے ہیں تو اس کا تمام تر فائدہ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ ہی کو پہنچتا ہے. آرمی چیف کے جو ایڈوائزر ہیں جیسے ISPR ان کے امیج کو مینج کرتی ہے, جنرل شریف صاحب جو ہیں ان کی باقی ساری ٹیم ہے, انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ آرمی چیف کو اپنی سیاست کے اندر جھونک رہی ہیں اور استعمال کر پا رہی ہیں, اور آرمی چیف اتنے اندھے ہوئے ہیں کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ ان کا سارا کا سارا جو امیج اور پاور پروجیکشن ہے وہ اس میں سے مسلسل ڈرین ہو رہی ہے. آرمی چیف کا جو امیج ہے ان کی پاور یہاں سے زائل ہو رہی ہے. اور کیا ایسی وجوہات ہو گئی ہیں کہ آرمی چیف کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا امیج جو ہے وہ ڈرین کر رہی ہیں اور مریم نواز اس کو کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گھنڈاپور کا ایک کلپ جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں, جہاں کہیں اخباری رپورٹر سے وہ بات کر رہے ہیں. سناتا ہوں آپ کو, میں دکھاتا ہوں یہ کلپ آپ کو. یہ بات کر رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی, تو آرمی چیف صاحب سے جو ملاقات ہوئی آپ کی اس میں آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے گولی بار بار پوچھا ہے اور بار بار پوچھتا بھی ہے. انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا, یہ چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے 245 لگایا ہوا تھا, اور اس کی بنیاد پہ جو بھی آرڈرز ہیں, جو بھی انیشیٹو لیا گیا ہے, جو بھی کیا گیا ہے, اٹ از بائی دی آرڈر آف دی فیڈرل گورنمنٹ. علی امین گھنڈاپور سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھی آپ نے آرمی چیف سے گولی کے حوالے سے پوچھا جو اسلام آباد میں گولی چلی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بار بار پوچھا. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, تو آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آرٹیکل 245 میں حکومت نے یعنی شہباز شریف کی حکومت نے فوج کو بلایا ہوا تھا, تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اس کی ذمہ داری شہباز شریف کی حکومت پہ آتی ہے. اس پہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو آرمی چیف سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو ذمہ داری نہیں بنتی, ہماری تو اگر فوج نے چلائی ہے, کسی نے بھی چلائی ہے گولی, وہ تو پھر حکومت کی ذمہ داری بن جاتی ہے, فوج تو ان کے ماتحت آپریٹ کر رہی تھی. اچھا, اب یہ تو لوگ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسی طرح سے ہے جیسے 2014 کے بعد جب ماڈل ٹاؤن میں گولی چلی تو PMLN نے اس کے 2 قسم کے ایکسکیوزز دیے. پہلے تو یہ تھا کہ پولیس برسرک ہو گئی, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی, کیونکہ ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی تھیں, اس میں شہباز شریف صاحب کا قصور نہیں تھا, وہ تو بیچارے میٹنگ کے اندر تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ جناب یہ ساری کی ساری سازش یہ بیسکلی ISI نے کی ہے, اور جو چھت کے اوپر شارپ شوٹرز تھے ڈاکٹر طاہر القادری کے, انہوں نے چھت سے گولیاں ماری ہیں, کیونکہ لوگوں کو گولیاں تو سر میں لگی ہیں. اگر پولیس ان کو گولیاں مارتی تو وہ ان کو نیچے دھڑ میں لگتی, ان کو سر میں نہ لگتی, تو یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی. تو یہاں پر اب ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر اکارڈنگ ٹو دس
ریجرس اگر یہ بات صحیح ہے جو علی امین کنڈاپور کہہ رہے ہیں تو خود آرمی چیف تو اس کو شہباز شریف صاحب کے اوپر اس کا ملبہ پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پہ وہ کلپ بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے جہاں 26 نومبر کی گولی کے بعد ایک باپ جس کا بیٹا اس میں جاں بحق ہوا وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اینی شاہدوں نے یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے کو جو گولی لگی ہے وہ رینجرز نے چلائی ہے. اسے وہ کھل کے کہتا ہے, کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ پولیس نے گولی نہیں چلائی, رینجرز نے گولی چلائی. اس کی چھرا لگا یا بلٹ لگی ہے؟ سنائپر کی گولی لگی ہے اوپر سے. رینجرز والوں نے فائر کیا, ڈائریکٹ انہوں نے ہٹ کیا بیٹے کو گولی. پولیس کی گولی نہیں لگی, آمنے سامنے سے کہیں سے نہیں, یہ بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر سے کہاں پہ آ کے لگی ہے گولی؟ گولی کدھر لگی ہے اس کو؟ گولی اس طرح سے. اچھا, اب میں نے جو پچھلا ویلاگ کیا تھا جس کا عنوان یہ تھا کہ اٹ از دی آرمی چیف ناٹ دی آرمی دیٹ از ریسپانسبل, یعنی پاکستان کا جو پرابلم نمبر 1 ہے وہ پاکستان کی آرمی چیف ہے, پاکستان کی آرمی نہیں ہے. اس پہ مجھے ہر قسم کا فیڈ بیک ملا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کا فیڈ بیک, تو آپ کے سارے کامنٹس جو ہیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں سینکڑوں کامنٹس ہیں اس کے حوالے سے, جہاں کچھ لوگ مجھ سے ایگری کرتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پوری کی پوری فوج جو ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے. مجھے فوج کے جو سینئر آفیسرز ہیں ریٹائرڈ اینڈ ایکٹنگ, ان کا بھی مجھے فیڈ بیک ملا ہے. ان کی کرٹیسزم بھی ہے اس میں سجیشنز بھی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ جہاں ان کی کرٹیسزم ہے میرے پوائنٹ آف ویو کی, وہاں اس میں یہ سجیشنز بھی ہیں کہ آپ آرمی کی اسٹرکچرنگ کیسے کر سکتے ہیں, اور وہاں پر بھی ایک ریزوننس ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں کہ آپ میں سے جو لوگ سمجھتے ہیں میں جب آرمی چیف کہتا ہوں تو میں جنرل عاصم میر ایز اے ہیومن بینگ اور ایک شخص کی حیثیت سے اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا جو دفتر ہے, جو آفس آف دی آرمی چیف ہے, وہ بذات خود آرم فورسز آف پاکستان کے اندر ایک بہت طاقتور انسٹیٹیوشن ہے. اور یہ جو آفس ہے اس کی جو اوور پاور ہے, اوور ریچ ہے, اس کی جو ایک اوور ڈیولپمنٹ ہے, یہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشنل ڈیزاسٹر ہے. اور جب تک اسے ایڈریس نہیں کیا جائے گا, اس پہ ڈبیٹ نہیں ہوگی, اس کی ریسٹرکچرنگ کے آئیڈیاز نہیں ہوں گے, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی فوج, پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ خطرے کا شکار رہے گا. میں اس پہ ایک کمپریہنسو along with the input from the army کہ آرمی آفیسرز کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے ریسٹرکچرنگ ہو سکتی ہے, کیسے کرنی چاہیے ریسٹرکچرنگ, بڑے اچھے آئیڈیاز مجھ سے شیئر کیے ہیں ایک سے زیادہ سینئر آرمی افسر نے, وہ بھی میں آپ سے اگلے ویلاگس میں شیئر کروں. اب میں آپ کو آ جاؤں پاکستان تحریک انصاف کی طرف واپس. پہلے آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی خبر آپ کو پاکستان کے ذرائع ابلاغ سے زیادہ نہیں ملتی, لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 6, 7, 8 دن سے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے پلیٹ فارمز میں سے بھی کوئی سبسٹینٹیو کنکریٹ خبر نہیں ملتی. اور اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ جتنے ویلاگرز ہیں جو ہر 12 گھنٹے کے بعد ویلاگز کرتے ہیں وہ مختلف قسم کی ڈیولپمنٹس کو بڑے ایگزیجریٹڈ طریقے سے آپ کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا یوٹیوب چینل ہے, ان کا جو اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے, عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ہے, یہ سب جو ہیں وہ 6, 7, 8 دنوں سے خاموش ہیں. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک ٹیم ہے جسے لیڈ کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ, اس میں جو پرومیننٹ ان کے ساتھ لیڈرز ہیں اس میں اسد کیسر صاحب ہیں, لطیف کھوسا صاحب ہیں. یہ لوگ اس وقت سندھ کے ایک 3 یا 4 دن کے طوفانی دورے پہ ہیں, جہاں یہ حیدرآباد گئے, انہوں نے جے سندھ والوں سے ملاقات کی, انہوں نے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے ملاقات کی, انہوں نے کراچی کے ایک نجی ہوٹل کے اندر بھی انہوں نے سندھی دانشوروں کے ساتھ, ادیبوں, شاعروں, تھنکرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. یہ وہ آؤٹ ریچ ہے جو عمران خان نے کہا ہے کہ جتنی بھی مائنورٹی پارٹیز, ایتھنک ریجنل پارٹیز ہیں, ان کے ساتھ رابطے بڑھائے جائیں. اور اسی حوالے سے میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ٹیم بہت جلدی بلوچستان کے جو نیشنلسٹ ہیں, مہرنگ بلوچ اور لوگ ہیں, ان سے بھی یہ لوگ ملاقات کریں. پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پر ایک بہت بڑا گمبھیر مشکل قسم کا چیلنج یہ ہے کہ اس جماعت نے اسٹیٹ کرافٹ کے حوالے سے کبھی بھی کوئی آئیڈیاز سوچے ہی نہیں ہیں. یہ الزام تو خیر پاکستان کی تمام جماعتوں پہ آپ لگا سکتے ہیں, پیپلز پارٹی پہ, PMLN پہ بھی, لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے گزشتہ 20, 25, 30 برس کی, وہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آتی ہے, بیکاز وہ پاکستان کی مائنورٹی پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنے کی انہوں نے کوشش کی, ان سے کنسنسس بنایا, ان سے بیٹھک کی. پاکستان تحریک انصاف نے صرف یہ سوچا کہ ہم ہیں اور GHQ ہے اور ہم ہی مل کے پاکستان میں کرپشن کے خلاف ایک جدوجہد کریں گے. تو جو نیسیسری پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں اسٹیٹ کرافٹ کے, ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے انٹرنلی ڈیبیٹ کیا ہی نہیں, ہیمر نہیں کیا, لکھا نہیں, سوچا نہیں, مذاکرات نہیں کیے اور چھوٹی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں. تو
تو اب جب آپ نے سندھی دانشوروں کے ساتھ بات کرنی ہے اور بلوچوں سے بات کرنی ہے، یہ کراچی کے اردو اسپیکنگ سے بات کرنی ہے، کل کلا کو آزاد کشمیر سے بات کرنی ہے، جی بی سے بات کرنی ہے، خود خیبر پختونخوا کے اندر بھی اب ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہوگی، ایسے آئیڈیاز جو وہ اپنے ہارٹ لینڈ میں، جو پنجاب کا سب سے بڑا، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، وہاں وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی پیدا کر سکیں، اسے سیل کر سکیں، اور وہ آئیڈیاز اس قسم کے ہوں کہ وہ فوج کی کم از کم ریٹائرڈ جو سینئر لیڈرشپ ہے یا فوج کے اندر بھی ان آئیڈیاز کو پاکستان تحریک انصاف سیل کر سکے۔ یہ کرنا پڑتا ہے، دنیا کے ہر جمہوری ملک میں آپ کو اس قسم کی ایک سٹرگل جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، اور یہ ان کا ایک پرنسپلی چیلنج ہے۔ اب ڈیولپمنٹس اور بھی بہت سی ہیں، بیچارے ایلون مسک جو ہیں ان کو شٹ اپ کال دے دی ہے، پہلی شٹ اپ کال ملی ہے امریکہ میں ایلون مسک کو، ان کے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی نے ایک ای میل ایشو کی تھی، جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ آپ منڈے کی رات تک جو ہے تمام فیڈرل امپلائیز جو ہیں یہ بتائیں کہ پچھلے ہفتے میں 5 بلٹ پوائنٹ دیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اس کا بڑا عجیب و غریب قسم کا ریئیکشن ہوا ہے جب پینٹاگون نے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن جسے کیش پٹیل ہیڈ کرتے ہیں، ایف بی آئی نے، پینٹاگون نے، اور دوسری طرف سے مارکو روبیو کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے، ڈپارٹمنٹ آف نیشنل انٹیلیجنس میں، ان سب نے ایک اپنے امپلائیز کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کا فل فور اس کا جواب نہ دیں جو ای میل آئی ہے فرام آفس آف پرسونل مینجمنٹ سے۔ تو یہ پہلی شٹ اپ کال ہے جو ایلون مسک کو ملی ہے ٹرمپ ہی کی ٹیم کی طرف سے۔ دیٹس انٹرسٹنگ، اس کی پھر بات کریں گے، ابھی اتنا ہی، تھینک یو۔